قبلہ شاہ صاحب بیٹھے ہیں، علامہ توقیر الحسن باجوہ صاحب بیٹھے ہیں. یہ فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جب مسجد کی صفائی کی جائے نا تو جو مسجد کا کوڑا ہے نا، ظاہر ہے نکلے گا نا کوڑا کا، ریت ہوگی، مٹی ہوگی، کچھ اور بھی معاملات ہو سکتے ہیں. تو فقہ کی کتابوں میں لکھا ہے کہ جو مسجد سے نکلنے والا کوڑا ہے اس کوڑے کو اس جگہ نہ پھینکا جائے جہاں عام گھروں کا کوڑا آتا ہے، کہ مسجد کے کوڑے کا بھی ادب کرنا ہے کہ یہ اللہ کے گھر کا کوڑا ہے. اس لیے حضرت ادب کیا کرو، ادب کیا کرو، ادب کیا کرو. ادب پہلا کرینہ ہے محبت کے کرینوں میں. اس لیے جب کبھی اللہ جل شانہ کے گھر میں آنے کی توفیق ہو جائے نا تو اپنی آوازیں پست رکھا کرو، یہاں آواز بلند نہیں کرنی ہے. یہ بہت بڑے بادشاہ کا دربار ہے، تو وہ کیونکہ ملک ندیم تھا، یہ اللہ کا دربار ہے، اس نے تو یہاں ہی کہہ دینا تھا نا جو کہہ دینا تھا. کہا یہاں بھی جائے گا لیکن آپ کو خبر نہیں ہوگی آپ کو کس انداز میں کہہ دیا جائے گا. کیونکہ بزرگوں سے ہم نے سنا ہے کہ وہ کسی کو لاٹھی لے کر مارنے نہیں آتا، لیکن کیا کرتا ہے بندے کو مت پٹھی ڈال دیتا ہے پھر. اس لیے ہمیشہ حضرت اس کا ادب کرنا ہے، اس کا احترام کرنا ہے. میں نے جب پڑھا نا کہ حضرت سیدنا عمر بن خطاب امیر المومنین رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے، آپ مسجد کی صفائی خود کیا کرتے تھے. اس لیے حضرت اس گھر سے پیار کرو، اس گھر کی خدمت کرو، اس گھر کو سجاؤ، اس گھر کو سنوارو. جس کسی نے بھی اس گھر کی خدمت کی نا تو حضرت پھر وہ خالی نہیں رہا کبھی بھی. یہاں حضرت دنیا کے دو ٹگے کے جو چودھری ہیں ان کی کرو تو کچھ نہ کچھ مل ہی جاتا ہے حضرت. وہ یہ تو حضرت بادشاہوں کے بادشاہ کا گھر ہے حضرت، تو اس کی کرے گا تو اسے نہیں ملے گا حضرت، اسے اتنا ملے گا کہ نسلوں سے بھی ختم نہیں ہوگا. لیکن دکھ کی بات یہ ہے کہ حضرت آج چودھریوں کے درباروں کا بھی تقدس قائم ہے، آج چودھریوں کی مجلسوں کی بھی رونقیں قائم ہیں. لیکن دکھ کی بات حضرت ہم نے پتہ نہیں اس گھر کو کیا سمجھ لیا. نہیں حضرت وَأَنَّ الْمَسَاجِدَ لِلَّهِ، یہ اللہ کا گھر، یہ ایسا گھر ہے حضرت اگر آپ آ کر خالی بیٹھ ہی جائیں نا، کچھ بھی نہ کریں، صرف آ کر آپ بیٹھ بھی جائیں گے تو جتنی دیر بیٹھے رہیں گے آپ کے نامہ اعمال میں نیکیاں لکھی جائیں گی. یہ ایسا سونا گھر ہے. اور حکیم صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ نے تو اکثر فرمایا کرتے تھے کہ بھائی سانو تے جو ملے ایتھوں ہی ملے ہے، سانو تے جو ملے ایتھوں ملے ہے. ابو بکر صدیق کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت عمر کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت عثمان غنی کو جو ملا مسجد سے ملا، حضرت سیدنا علی المرتضیٰ کو جو ملا مسجد سے ملا، ہمارے بڑوں کو جو ملا حضرت مسجد سے ملا حضرت. اور آج جو ہمارے گھروں سے رحمتیں رونقیں بھاگ گئی ہیں نا، اس کی وجہ یہ ہے کہ حضرت ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے، ہم نے یہاں آنا چھوڑ دیا ہے. اس لیے یہاں آؤ بھی اور اس کا ادب بھی کرو اور اس کا احترام بھی کرو. یہ بہت بڑی جگہ ہے. جیسے میں نے کہا نا حضرت ہم دنیا دار ہیں نا، ہم نے پیسے کو بہت کچھ سمجھ لیا، حالانکہ پیسہ کچھ بھی نہیں ہے حضرت. پیسہ سب کچھ اللہ کی ذات ہے حضرت. اگر وہ ہے تو پیسہ کام آئے گا، اگر وہ نہیں تو پیسہ کیا کرے گا یار، کچھ بھی نہیں کرے گا. یہ مولانا روم علیہ الرحمہ مثنوی شریف میں آپ لکھتے ہیں کہ کوئی بابا جی تھے اور مال ان کے پاس بڑا تھا، اللہ نے بڑا مال دیا. وقت نزاع آ گیا، ان کو پتا تھا جو میرے بیٹے ہیں وہ نکمے ہیں، مال میں نے کمایا ہے، یہ عیاشی کریں گے اجاڑیں گے، جواب اللہ کے حضور مجھے دینا پڑے گا. علماء سے صوفیاء سے ان کی سنگت تھی، صحبت تھی، مشورہ کیا. انہوں نے کرتے کیا ہیں، انہوں نے 2 وصیتیں لکھی. پہلی وصیت لکھ کے نا شاپر میں ڈال کر اوپر لکھتے ہیں اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب سارے لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے اکٹھے ہو جائیں. ایک اور وصیت لکھی، اسے شاپر میں ڈالا، لفافے کو بند کیا اور اس کے اوپر لکھا اس وصیت کو تب پڑھا جائے جب میرا جنازہ پڑھ دیا جائے. اب چودھری تھا، میں تو اکثر احباب سے پوچھتا ہوں پتہ نہیں حضرت ہم نے تو کہیں نہیں پڑھا، شاید آپ نے پڑھا ہو تو ہمیں بھی بتائیے گا کہاں لکھا ہے کہ امیر کے جنازے میں زیادہ ثواب ہے، غریب کے نہیں ہوتا. غریب کے جنازے میں آتا ہی کوئی نہیں حضرت، پاس سے بھی گزرے گا اپنی دکان پر بیٹھے رہیں گے، غریب کے جنازے پہ کوئی بھی نہیں جائے گا حضرت. اور اگر جنازہ ہو کسی امیر آدمی کا، ہمیں اطلاع کسی بھی راہ صلاح سے مل جائے ہم ضرور پہنچیں گے حضرت. اور یہ میں نے اب دیکھا ہے حضرت، پہلے جنازے پہ کون ملا کرتا تھا کسی سے، اب جناب جنازے پہ بھی لوگ ایسے ملتے ہیں جیسے شادیوں پر ملا جاتا تھا. اور اس کا مقصد کیا ہوتا ہے، پاجی دھیان رکھیو میں بھی آیا جی تے جے کل کو میرا مر گیا تو تسی بھی آنا جی. عجیب رنگ لگ گیا یار.
आधा आधा घंटा पौना पौना घंटा लोग हजरत बड़े वहां खड़े होकर एक दूसरे को मिलते रहते हैं। लोग जनाजा पढ़ने के लिए आ गए, इमाम साहब भी खड़े हुए, आपने लोगों को नीयत बताई। तो जो बाबे का बड़ा बेटा था ना, वो कहता है मौलवी साहब अब्बा जी होरां ने 2 वसीयतां कीतियां ने। पहली वसीयत पर उन्होंने लिखा है इस वसीयत को तब खोल के पढ़ा जाए जब सारे लोग मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आ जाएं। अब सारे लोग आ गए हैं, कितारें बन गई हैं, सफ़ें बन गई हैं, तो आप ये वसीयत पढ़ें। ये मौलाना रूम लिख रहे हैं, सन 700 हिजरी में मसनी शरीफ आपने तसनीफ की। उसमें लिखते हैं कि जब वो वसीयत को पढ़ा ना अलामा साहब ने, तो बाबा जी लिखते क्या हैं, जो लोग भी मेरा जनाजा पढ़ने के लिए आ जाएं और आकर भी ना पढ़ें, मेरे सारे पैसे उनमें बांट दिए जाएं। अब जब ये ऐलान हुआ ना, तो थे तो हम जैसे ही सारे, उन्होंने कहा जनाजा फर्द किफ़ाया, चंद अहबाब भी पढ़ लेंगे, सबका हो गया। चलो अगर सवाब की बात है किसी और का पढ़ के ले लेंगे, यहाँ नगद पैसे मिल रहे हैं। एक निकला, दूसरा निकला, तीसरा निकला, यहाँ तक कि मौलाना रूम फरमाते हैं कि जितने लोग जनाजा पढ़ने के लिए आए थे ना, सब नेकी छोड़कर पैसे लेने के लिए पीछे जाकर खड़े हो गए। अब रह गए सिर्फ मौलवी साहब और बाबा जी के बेटे। बाबा जी के बेटों ने सोचा ले भाई वो पैसे तो साडे ने, ए लै लोग चले ने, चलो हूँ अब्बा जी ने वसीयत कर छड़ी, ये खैर उत्थे तो रेट नहीं हो सकती, लेकिन उनको असी भी तो लईए ना। एक बेटा, दूजा बेटा, तीजा बेटा, चौथा बेटा, चारों जाकर लोगों में खड़े हो गए। अब रह गए मोए बाबा जी और मौलवी साहब। फिर मुझे यहाँ मियाँ मोहम्मद बख्श साहब याद आए। आप क्या फरमाते हैं, जान दी वारी क्या डरोना बनिया, डर दे हथ नहीं लांदे, जिन्हां लई तू पाप कमाए किथे ने तेरे कर दे। और रोना है जी हजरत, मैंने बड़ा बड़ा कुछ देख लिया है, इतना इतना कुछ देखा है कि दिल करता है सिर चिखे पा के कि टुर जाइए सैड, लेकिन क्या करें, ड्यूटियाँ लगी हैं, निभानी पड़ती। मैं नया नया गया ना, जो बारडा कलूंगी, अमीर आदमी, लैंड क्रूजर, प्राडो जनाब, सज्जे खब्बे, मेरी भी थोड़ी फिरकी घूम गई, बड़ी मोहब्बत मिली जनाब। अक्सर बड़े बड़े नाम जाते हुए वसीयत कर गए कि सानू गुसल जड़ा नाफस साहब देन गया। मैं भी नया नया था, मैंने भी चले जाना। एक बहुत बड़ा हजरत सियालकोट का नाम है, गुसल देने के लिए गया। इसी तरह सर्दियां थी, बाबा लेटा है चारपाई पे, उसका बेटा खड़ा था, तो बाबे ने ना स्वेटर पहन रखा था। स्वेटर भी को माड़ा स्वेटर नहीं हजरत, ब्रांड का स्वेटर, कई हज़ार उसकी कीमत होगी। तो मैंने बड़े बेटे को कहा, मैंने कहा गल बात सुन लो, जो तेरे हाथ में ये जो एप्पल का मोबाइल है ना, जिसकी कीमत इस वक्त भी 1.5 लाख से ऊपर है, ये बाबे की कमाई का है। ये तूने हाथ पे राडो बांध रखी है ना, ये बाबे की कमाई की है। जो तेरे पास लैंड क्रूजर है ना, ये बाबे की कमाई की है। और ये वो बाबा है कि जिसको वली होने की तेरे लिहाज से सनद अल्लाह और अल्लाह के रसूल ने दी है। ये जैसा भी है तेरे लिए वली है। जिम्मेदारी मेरी है, जे तू कहें तो मैं बाबे का स्वेटर एने तेन ला के दिना वा कि बाबे ने तकलीफ नहीं होएगी, तो स्वेटर तू रख लै, बाबे का स्वेटर है, ऐसे सदके तेरिया मौजा ने पाया कर। ये मस्जिद में बैठा हूँ हजरत, मुंडा कहता ना ना हजरत मुर्दे दियां शैवां नहीं पाई दी, मैं ज़ालिमा लोगों ने मुर्दा तेरा ते भाई यार की करन दे। उन्हें कहा नहीं मैं नहीं मुर्दे की शह पानी है, जिन्हां लई तू पाप। ये मियाँ साहब ने एवं नहीं लिखे हजरत, आपने बड़ा मुशादा किया था ज़माने का, जिन्हां लई तू पाप कमाई कुत्ते ने तेरे कर। खैर हजरत कैंची मेरे हाथ में थी, मैंने स्वेटर काट दिया। नीचे वो बाबे के कपड़े आए, और वो भी बाबे ने कैम्ब्रिज के, मुझे ब्रांड याद है आज भी, कैम्ब्रिज के बाबे ने कपड़े पहने हुए थे, हाफ वाइट कलर की शलवार कमीज थी बाबे की। मैंने दूसरे बेटे को कहा, उसी तरह मैंने कहा सारियां मुजाहिदियां ने, बाबे की शलवार है कमीज मैं लाना रख लै यार, कदी कदी तबरक समझ के पाई कि मेरे वालद दी। उसने भी यही कह के इनकार किया। फिर जब गुसल देने की बारी आई, मैंने कहा बताता मैं हूँ गुसल कैसे देते हैं। ऐ वो अब्बा जिहदे मोंढे ते बह के तुसी टुरना सीखिया सी, ऐ वो अब्बा जिहदी उंगली फड़ के तुसी टुरना सीखिया सी, ऐ वो अब्बा जिहड़ा कदी तुहानूं मरी खड़दा ही, कदी नरान खड़दा ही, कदी कागान खड़दा ही, कदी इंग्लैंड लैके गया, कदी सिडनी लैके गया। मैं दसना वा गुसल दो। तीनों बेटों ने गुसल देने से इनकार कर दिया। कुछ भी नहीं हजरत, ये इसी तरह है, इसी तरह है। अगर इससे प्यार करोगे, वहां बेवफाई करोगे तो इसी तरह है, इसी तरह। सारे खड़े हो गए, रह गए मौलवी साहब और बाबा जी। सारे लोग पैसे लैन खड़ोते, चार मलंग पे लंघन
فَمَن يَعْمَلْ مِثْقَالَ ذَرَّةٍ خَيْرًا يَرَهُ۔ اللہ کہتے ہیں اگر کسی نے ذرے برابر بھی خیر کیتے ہیں نا، میں ضائع نہیں کراں گا، انہوں بدلہ داں گا۔ اور کیونکہ وہاں تو حضرت تول ہوگا، فَأَمَّا مَنْ ثَقُلَتْ مَوَازِينُهُ فَهُوَ فِي عِيشَةٍ رَاضِيَةٍ، جنہیں نیکیاں ود گئی ہیں اور زندگی دل پسند ہوئے گی۔ اسی لیے جو اللہ والے ہیں وہ نیکیوں کی بڑی قدر کرتے ہیں، وہ ایک نیکی کو بھی ضائع نہیں ہونے دیتے، ہو سکتا ہے کل یہی کام بنا دے۔ اور ہم تو یہاں حضرت ایسے نیکیوں کو ضائع کرتے ہیں کہ الامان والحفیظ۔ حضرت بابے اور عیسان 3 نال مریض سن، ویکھیا جنازگاہ چ لوگ کھلوتے نے، جانا ہی ہے نا کتے 5 منٹ لیٹ ہو جائیں گے، فری دی نیکی ہے، آؤ چلیے۔ آ کر کیا دیکھتے ہیں، بابا جی اور کلے مولوی صاحب، دنیا جناب کھڑی ہے ادھر۔ وہ بابے مولوی انہوں نے پوچھنے لگے، مولوی جی حکم تے ہے کہ جنازے دا معاملہ ہے تے چھیتی کرو، جنازہ کیوں نہیں پڑھن دے؟ مولوی صاحب کہنے لگے، حضرت بابا جی جاتے ہوئے وصیت کر کے گئے ہیں کہ جو لوگ میرا جنازہ پڑھنے کے لیے آئیں اور آ کر بھی نہ پڑھیں، میرے پیسے ان میں تقسیم کر دیے جائیں۔ یہ سارے وہ بدبخت کھڑے ہیں کہ جن کو نیکیوں کی ضرورت نہیں ہے، یہ کہتے ہیں ہم نے پیسے لینے ہیں۔ اب آپ بتائیں آپ کا کیا معاملہ؟ پھوکو پیسے ہیں، جو میرے مقدر میں ہے، بابا جی کہہ رہے ہیں جو میرے مقدر میں ہے کون روک سکتا ہے؟ میاں محمد بخش رحمت اللہ تعالی علیہ بڑی خوبصورت بات لکھی اور میں نے بے تحاشا بار مشاہدہ کیا اس کا۔ آپ فرماتے ہیں اندھیر غبار باورچی خانہ سہ منا وچ پکدا، باج مقدروں ککھ نہیں لبدا، دیگی روے ترکدا۔